الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آپ کا معلم نوید عظیم نقشبندی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اردو، اور ہمارا آج کا عنوان ہے سبق قومی اتفاق کے مصنف کا تعارف اور اس سبق کا خلاصہ۔ سبق قومی اتفاق اور تعارف مصنف سر سید احمد خان۔ ہمارے پہلے بورڈ پر ہمارا پہلا پورشن، سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی شخصیت تحریک پاکستان کا بنیادی حصہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آزادی کا نظریہ دینے والے، دو قومی نظریہ دینے والے ہی سر سید احمد خان ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں سے، اپنی مختلف سرگرمیوں سے، مختلف اداروں سے، اپنے مختلف رسالوں سے اور اپنی تحریروں سے قوم میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اچھا، آپ کا تعارف، آپ کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی اور آپ کی وفات 27 مارچ 1898 علی گڑھ۔ آپ کو جو خطابات دیے گئے وہ ہیں خان بہادر اور سر۔ آپ کی تصانیف کہتے ہیں لکھی ہوئی کتابوں کو، لکھے ہوئے مضامین کو۔ آپ کی بکس یا تصانیف کے نام، مشہور تصانیف کے نام یہ ہیں: آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، اور آپ کو خطبات احمدیہ اور تہذیب الاخلاق رسالہ، جو کہ آپ کا بہت زیادہ مشہور رسالہ ہے۔ تو بچوں، سر سید احمد خان نے قوم میں شعور بیدار کیا اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی سرگرمیوں کے ذریعے۔ آج علی گڑھ یونیورسٹی دنیا کی مشہور مسلمان یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، علی گڑھ میں، انڈیا میں قائم ہے۔ اس کی بنیادیں آپ نے ڈالی اور اس کو کالج لیول تک آپ لے کے گئے، اور آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد اب یہ ایک شاندار یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے سبق قومی اتفاق کے خلاصے کی۔ بچوں، اس سبق کا جو خلاصہ ہے اس کے اہم نکات آپ کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کی تشریحات کرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو اس کی سمری یا اس چیپٹر کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق میں یعنی قومی اتفاق میں سر سید احمد خان سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم کے معنی کیا ہیں، نیشن کے کیا معنی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قوم کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کی نسل میں سے ہونا، یا کسی ملک کا باشندہ یا ریزیڈنٹ ہونا، سٹیزن ہونا، اس کا مطلب ہے قوم۔ اور قوم کا دوسرا نظریہ یا نیشن کا دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ سب آپس میں مل کر ایک قوم یعنی مسلمان قوم بن جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہی اللہ کا پیغام ہے کہ ایک کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں ایک قوم بن جاؤ، اور آپس میں ذات، نسل، رنگ، زبان کی تفریق کے ڈفرینسز کو ختم کر کے کلمے کا روحانی رشتہ اپنا لو۔ پھر آپ فرماتے ہیں عروۃ الوثقی، یعنی توحید کی رسی کو جب مسلمان تھامے رکھا، مسلمانوں نے ونیس آف اللہ کے کانسیپٹ کو جب مسلمانوں نے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو مسلمان دنیا میں کامیاب ہوئے۔ اور جب اسے چھوڑ دیا تو مسلمان قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مسلمانوں کا آپس میں نفاق۔ سر سید کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک ایک رہے انہوں نے دنیا میں ترقی کی، لیکن جب ان میں حسد، دشمنی، نفرتیں آپس میں پھیل گئیں تو یہ قوم تباہ ہو گئی اور اس پر غیروں نے قبضہ کر لیا۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے ڈس یونٹی، اتفاق یونٹی، نفاق ڈس یونٹی۔
قوم کا زوال پذیر ہونا، جب قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان مسلک یعنی سیکٹ، لینگویج، زبان، کاروبار، مالی امور، خاندان کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوئی، تو یہ قوم زوال پذیر ہو گئی، یعنی ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی۔ خدا اور ابنائے جنس کا حصہ، ہم اشارہ نمبر 5 میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سر سید کہتے ہیں کہ اے مسلمان قوم، اس بات کو سمجھو کہ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے ذہن کے اندر اللہ نے 2 حصے رکھے ہیں۔ ایک حصہ ہے تمہارا خدا کے ساتھ، مطلب جو تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو، جیسے اس سے پیار کرتے ہو، جیسے اس کی عبادت کرتے ہو، جیسے اس کو منانا چاہتے ہو، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اور بندہ شامل نہیں۔ ابنائے جنس، اپنے جیسے انسانوں کا حصہ، تمہارے اندر، تمہاری شخصیت میں دوسرا حصہ انسانوں کے لیے ہے، یعنی حقوق العباد، رائٹس آف پیپل۔ تمہیں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے دکھ درد میں کام آنا ہے، ان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہر معاملے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ اسے ہم قومی ہمدردی یا نیشنل کائنڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ پوری قوم کے لیے، اپنی مسلمان نیشن کے لیے ہمدردی، سمپیتھی، کائنڈنس کے جذبات رکھنا۔ پھر وہ کہتے ہیں اسی طرح نمبر 6 ہے غیر مذہب وطنی بھائی، غیر مذہب وطنی بھائی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ کے وطن میں رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے یہ غور نہیں کرنا کہ وہ کس کو مانتے ہیں، وہ خدا کو کیسے مناتے ہیں اور ان کی عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی قوم کا حصہ ہیں، وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، تو تمام امور میں، تمام کاموں میں آپ نے ان کی بھی مدد کرنی ہے اور ان کے لیے بھی محبت اور خیر کا جذبہ رکھنا ہے۔ پھر ہے تعلیم یافتہ اور مہذب ملکوں کی ترقی کرنے کی وجہ۔ سر سید آگے کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، یعنی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، جو تعلیم یافتہ دنیا ہے، یعنی کہ ایجوکیٹڈ ورلڈ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں اتفاق اور اتحاد یعنی یونٹی رکھی، اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں کامیاب ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں شخصی اتفاق اور قومی اتفاق۔ جہاں پر سر سید ایک بڑی اہم بات سمجھاتے ہیں سبق میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان کسی بھی بات پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے یعنی کہ کانفلکٹس آف اوپینین، مطلب ایک بات میں پسند کروں، میرا دوست ناپسند کرے، تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جہاں پر بات آئے قوم کی، یعنی کہ نیشن کی یونٹی کی، تو ایسے موقع پر اپنی ذاتی رائے یعنی پرسنل اوپینین، اپنی ذاتی پسند یعنی پرسنل چوائس کو آپ نے نظر انداز کرنا ہوتا ہے، اگنور کرنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پوری قوم کے لیے کیا فائدہ مند ہے، یعنی ایسا کام کیا کیا جائے کہ جس سے پوری قوم کو، پوری نیشن کو، پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کے اندر قومی اتفاق نہیں ہے، نیشنل یونٹی نہیں ہے، تو آپ کی قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ آپس میں لڑ کر زوال پذیر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے قوم کے اندر، مسلمانوں میں قومی اتفاق کے جذبے کو شعور دیں، اس کو پھیلائیں۔ بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔